آج اللہ کے فضل کے ساتھ رمضان مبارک اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اگرچہ سنت کے مطابق اعتکاف کرنے والے ایک دن پہلے سے اعتکاف بیٹھ چکے ہیں، لیکن دراصل اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اور چونکہ آخری عشرہ کی تعیین کرنا ممکن نہیں تھا، ممکن تھا کہ اس کے بجائے 30 دن کے 29 کا رمضان ہو جاتا۔ اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیشہ سے یہی رہی کہ احتیاطاً ایک دن پہلے اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور اعتکاف کب شروع کیا، کیسے ہوا اور کب تک اعتکاف بیٹھتے رہے، اس سلسلے میں اس مضمون سے متعلق میں سمجھتا ہوں جماعت کو کچھ واقفیت کروانی چاہیے۔ علماء تو اکثر جانتے ہیں، لیکن نئی نسلوں کے بچے بعد میں آ کر شامل ہونے والے ان باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ تو پتہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں بیٹھا جاتا ہے، لیکن اس سے متعلق دیگر باتوں کا علم نہیں، اور خصوصاً سنت کی تفصیل سے بے خبری ہے۔ اور جب تک ہم سنت کی روشنی میں اعتکاف کو نہ سمجھیں، اس وقت تک اس سے حقیقی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اعتکاف کا پس منظر یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور عبادت فرض ہوئی ہے، اعتکاف کا تصور عبادت کے ساتھ ملحق رہا ہے، اور کبھی بھی اسے جدا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ پہلا گھر جو خدا کے لیے بنایا گیا، اس کے مقاصد میں بھی اعتکاف کو داخل فرمایا گیا، اور معتکفین کی خاطر بھی مسجد کو پاک و صاف رکھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اسی طرح دنیا کے تمام مذاہب میں آغاز ہی سے اعتکاف کا تصور ملتا ہے۔ میں نے جہاں تک موازنہ مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، یعنی موازنہ مذاہب سے متعلق کتب کا مطالعہ کیا ہے، مجھے ایک بھی ایسا مذہب معلوم نہیں ہوا جس میں اعتکاف کا تصور موجود نہ ہو۔ لیکن اسلام تک پہنچتے پہنچتے یہ تصور زیادہ پختہ ہو گیا تھا اور زیادہ بالغ بن چکا تھا۔ کیا فرق پیدا ہوا ہے یہ میں آپ کو بعد میں سنت کے حوالے سے بتاؤں گا، لیکن عموماً اعتکاف کہتے ہیں خدا کی یاد میں ایک طرف ہو رہنا، اور دنیا سے ظاہری قطع تعلقی کر کے جس حد تک ممکن ہے انسان اپنے آپ کو یاد الہی میں وقف کر دے۔ بعض مذاہب میں اس اعتکاف میں غلو کیا گیا، یہاں تک کہ زندگی بھر دنیا سے تعلق کاٹ کر الگ رہنے کا نام ہی اعتکاف سمجھا گیا، اور بہت سے راہب اور اسی طرح ہندو ان کا لفظ سادھو، ہندو سادھو وغیرہ، جو دنیا سے قطع تعلق کر کے بعض دفعہ پہاڑوں کی کھوہوں میں جا بیٹھتے ہیں اور کلیتاً دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ اعتکاف ہی کی بگڑی ہوئی صورت ہے، جو اعتکاف میں مبالغے کی صورت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے عمر بھر کے لیے دنیا سے قطع تعلقی کو ناپسند ہی نہیں فرمایا، بلکہ واضح طور پر اس کی مناہی موجود ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ عیسائیوں میں بھی جو رہبانیت کا رواج پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آغاز میں اس صورت میں یہ رہبانیت ان پر فرض نہیں فرمائی تھی، بلکہ بعد میں ان لوگوں نے اس مضمون کو بگاڑ کر اسے عمر بھر کی دنیا سے قطع تعلقی پر منتج کر دیا، اور ایک اچھی پرحکمت تعلیم کو اس بظاہر نیکی کی خاطر مگر بگاڑ دیا، اور ایسا بنا دیا کہ ہر انسان کے بس میں وہ بات نہ رہی۔ قرآن کریم ایک عالمگیر تعلیم ہے، اور قرآن کریم کا تعلق خانہ کعبہ کے تمام مقاصد سے بہت گہرا ہے، اور قرآن کریم کا طریق یہ ہے کہ ان تمام نیکیوں کو ان کی اصل صورت پر بحال کیا جائے،
جس صورت میں وہ آغاز میں فرض ہوئی تھیں، نیکیوں کی وہ صورت بحال کی جائے جو اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے۔ اور اس ضمن میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کی ماہیت کو سمجھ سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا نمونہ تھی کہ خدا سے تعلق قائم کرنا دنیا سے کلیتاً تعلق کاٹنے کو نہیں کہتے، بلکہ اسے فرار کہا جاتا ہے۔ اگر انسان دنیا سے کلیتاً جدا ہو جائے اور اس کی کشش اور جذب سے اتنا دور ہٹ جائے کہ اس کی آزمائش کا سوال ہی باقی نہ رہے، تو اسے خدا پرستی نہیں کہا جاتا، اسے دنیا کے خوف سے اس سے بھاگنا قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی جو قطع تعلقی کے نمونے ہمیں دکھاتی رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اس سے الگ رہنا اور اس سے مروب نہ ہونا اور اس سے مغلوب نہ ہو جانا، اسی کا نام جہاد ہے۔ تمام زندگی انسان ایسے جہاد میں مصروف رہے کہ ہر طرف سے، چاروں طرف سے اسے آزمائشیں بار بار مبتلا کریں اور ٹھوکر لگانے کی کوشش کریں، لیکن انسان راہ صراط مستقیم پر مضبوط قدموں کے ساتھ گامزن رہے اور کسی دوسری آواز کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ دراصل اللہ کے لیے دنیا سے الگ ہو جانا ہے، جو سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی تمام تعلیم اسی مرکزی نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ اسی کا نام صراط مستقیم ہے، اسی کا نام حد اوسط ہے، اسی کو لا عوج لہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ گویا کہ اپنی راہ پر جو وسطی راہ ہے، نہ افراط کی راہ ہے، نہ تفریط کی راہ ہے، نہ حد سے زیادہ آگے بڑھا جا رہا ہے، نہ فرائض میں کی ادائیگی میں کوئی کمی کی جا رہی ہے۔ اس متوازن رستے پر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارو اور ثابت قدم رہو۔ یہی مضمون اعتکاف کا مضمون ہے۔ اعتکاف بھی دنیا سے کچھ دیر کے لیے اس طرح الگ ہونے کا نام ہے کہ بظاہر انسان کلیتاً کٹ گیا ہو اور آزمائش سے نکل گیا ہو، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون پر بھی حیرت انگیز روشنی ڈالی ہے اور اسے قربانی قرار دیا ہے۔ آزمائش سے الگ ہو جانے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کا اعلیٰ درجہ نہیں بلکہ قربانی قرار فرمایا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو مختصر یہ بتاؤں کہ حضور کا اعتکاف کیسے تھا، کس طرح شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعتکاف شروع کیا وہ وسط رمضان میں ہوا کرتا تھا، یعنی رمضان کے دوسرے عشرے میں کے آغاز سے شروع ہوتا تھا اور آخر تک جاری رہتا تھا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کو سورج ڈوبنے کے بعد اگلا دن شروع ہونے کے وقت ختم نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آخری رات کو بھی بیچ میں شامل فرما لیتے تھے، اور 21 کی صبح کو اپنا اعتکاف ختم کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ یہی طریق جاری رہا، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معیت کے شوق میں کئی صحابہ نے آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا شروع کر دیا، بلکہ اب امہات المومنین میں سے بھی بعض نے وہاں اپنے خیمے لگا لیے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے اپنا خیمہ حضور کی اجازت سے مسجد کے سین میں گاڑ لیا۔ جب دوسری ازواج کو پتہ چلا تو دیکھا دیکھی اس شوق میں کہ یہ کیوں آگے بڑھ گئی، ہم بھی ساتھ شامل ہوں، خود حضرت عائشہ سے سفارش کروا کر پہلے اجازت لی، پھر
آہستہ آہستہ اور خیمے بھی گڑنے شروع ہو گئے، جس کی براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں لی گئی، بلکہ حضرت عائشہ ہی سے اجازت لے کر کے چلے ہم بھی گاڑ لیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم بھی لگا لو، چنانچہ وہ خیمے لگ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور مسجد میں خیمے دیکھے تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے خیمے لگے ہوئے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ امہات المومنین کے خیمے ہیں، آپ کی ازواج کے خیمے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاں نیکی کا یہ تصور ہے، اس کو نیکی کہتی ہیں؟ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، یعنی نیکی ایک طبی خودرو خواہش کے نتیجے میں تو پیدا ہوتی ہے مگر نقالی کے نتیجے میں نہیں ہوتی۔ اور اتنا اس بات کو ناپسند فرمایا کہ اس رمضان مبارک میں روزے نہیں رکھے، نہ روزے رکھے نہیں، حج اعتکاف نہیں فرمایا، اور اس سال کا اعتکاف کا آغاز شوال میں پورا کیا۔ آپ نے فرمایا اس حالت میں اس مسجد میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ایک عجیب شان ہے، ان بیویوں کو فرما سکتے تھے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، خیمے اٹھا لو، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ مسجد میں اعتکاف کا عورت کا حق تسلیم فرما چکے تھے، اور یہ حق حضرت عائشہ کی صورت میں تسلیم ہو چکا تھا، تو باقی بیویوں کی صورت میں کیا عذر تھا کہ ان سے کہا جاتا کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے؟ لیکن چونکہ یہ محسوس فرمایا کہ اس میں نیکی کی خواہش سے زیادہ بیویوں کے آپس کے مقابلے کا رجحان زیادہ دکھائی دے رہا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں رہی۔ اس طرح اگر نقالی کرتے ہوئے نیکی اختیار کی جائے جس میں آپس کی رقابت کار فرما ہو تو فرمایا یہ نیکی نہیں رہتی۔ اور اس پر ایک ہی فیصلہ آپ فرما سکتے تھے کہ اچھا ان کو تو نہیں میں ہٹا سکتا یہاں سے، میں خود ہٹ جاتا ہوں۔ بس یہ عجیب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اتنی گہرائی ہے اس سیرت میں کہ انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ کیسا پاکیزہ تعلق تھا اپنی ازواج سے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو ڈانٹ ٹپر کر اور غصے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسے عجیب انداز سے اس سے حقوق پر بھی کوئی ضرب نہیں پڑتی، اور جو تکلیف اٹھائی وہ خود اٹھائی، لیکن اعتکاف کا نعرہ نہیں فرمایا۔ چنانچہ شوال کے ایام میں آپ نے اعتکاف رکھا، اعتکاف بیٹھے۔ بیچ کے دنوں کا اعتکاف آخری عشرے کے اعتکاف میں کیسے تبدیل ہوا؟ ایک دفعہ صبح کے وقت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ رات دیکھی ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات مراد تھی، اور وہ دیکھی ہے 21 کی صبح کے تعلق میں، جبکہ اعتکاف ختم ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کی مجھے علامتیں بھی دکھائی گئی ہیں، بارش ہو رہی ہے اور چھت ٹپک رہی ہے، اور میں سجدہ کرتا ہوں تو میرے ماتھے پر گیلی مٹی لگ جاتی ہے اور پانی بھی مجھ پر پڑا ہوا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا کہ میں پوری طرح یاد نہیں رکھ سکا میں نے ہی وہ کون سی رات ہے، مگر یہ نظارہ میں نے 21 کی رات کو دیکھا ہے، اس لیے آئندہ سے میں آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کروں گا۔ بس جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف بیٹھنے کی سعادت پائی ہے، یعنی لفظ سعادت وہاں تو استعمال نہیں فرمایا تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ سعادت پائی ہے، وہ میرے ساتھ اسی رمضان میں اب اس عشرے بھی بیٹھیں۔ تو اس آخری عشرے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے، اور وہ سال ایسا تھا کہ 2 اعتکاف اکٹھے ہو گئے، ایک وسطی عشرے کا اور ایک آخری عشرے کا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی رات بارش بھی پھر ہوئی، اور ہم نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پہ وہ مٹی لگی ہوئی دیکھی ہے،
وہ چھت ٹپکی ہے اور وہاں ٹپکی خاص طور پر اس رویا کی صداقت کے اظہار کے طور پر جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ بھیگ چکے تھے اور ماتھے پر وہ گیلی مٹی لگی ہوئی تھی۔ یہ روایت بخاری کتاب الاعتکاف سے لی گئی ہے اور اس کے راوی ہیں سعید الخدری، بہت مشہور اور ثقہ راوی ہیں۔ بس اس دن سے یہ رواج پکڑ گیا، یہ سنت پختہ ہو گئی، اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی پھر قائم رہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور دیگر اصحاب جن کو توفیق ملتی اور مسجد میں ان کے لیے جگہ ملتی ان کو بھی اجازت تھی کہ وہ ساتھ بیٹھیں۔